ویورز، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے اس علاقے کی جو کہ باٹم آف دا ارتھ بھی کہلاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فاکلینڈ کے حسین اور دل فریب جزائر کی۔ لیکن یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ویورز، فاکلینڈ کے جزائر جنوبی بحیرہ اوقیانوس میں واقع دو بڑے اور 750 سے زائد چھوٹے جزائر پر مشتمل ہے۔ ان دو بڑے جزائر میں سے ایک کو ایسٹ فاکلینڈ اور دوسرے کو ویسٹ فاکلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہاں کا دارالحکومت اسٹینلے کہلاتا ہے جو کہ 1845 میں دریافت ہوا۔ ان جزائر کا کل رقبہ 7400 مربع میل ہے۔ یہاں کی زمین اونچے نیچے پہاڑوں، ہموار میدانوں اور ریتلے ساحلوں پر مشتمل ہے۔ یہاں کا موسم برطانیہ کے موسم سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہاں گرمیوں کا موسم اکتوبر سے لے کر مارچ تک ہوتا ہے، جبکہ سردیوں کا موسم اپریل سے لے کر ستمبر تک جاری رہتا ہے۔ 15ویں صدی عیسوی میں یورپی مہم جوؤں نے نئے تجارتی راستوں اور نئی تجارتی منڈیوں کی تلاش میں بحری مہمات کا آغاز کیا۔ مختلف یورپی ملکوں کے بادشاہ ان مہمات کی سرپرستی کرتے تھے، جن میں پرتگال اور اسپین کے بادشاہ نمایاں تھے۔ یہ بادشاہ ان مہمات کے لیے رقوم اور ساز و سامان فراہم کرتے تھے۔ 1592 میں ایک نامور برطانوی مہم جو جان ڈیوس، جو کہ ملکہ الزبتھ اول کے چیف نیویگیٹر تھے، ایک ایسے بحری راستے کی تلاش کر رہے تھے جو کہ جنوبی بحیرہ اوقیانوس کو جنوبی بحر الکاہل سے ملا سکے۔ اس مہم کے دوران ان کا واسطہ انتہائی خراب موسم سے پڑا اور آخر کار انہیں ایک جزیرے پر پناہ لینی پڑی۔ کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ انہوں نے جن جزائر پر پناہ لی وہ آج کل فاکلینڈ کا حصہ ہیں۔ ان جزائر پر قیام کے دوران انہوں نے خوراک کے حصول کے لیے ہزاروں پینگوئن کا شکار کیا، لیکن یہ ذخیرہ شدہ گوشت خراب ہو گیا۔ ان جزائر پر قیام کے دوران ان کے بہت سے ساتھی مختلف بیماریوں کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے۔ جب جان ڈیوس اور ان کے ساتھی ان جزائر سے واپس روانہ ہوئے تو ان کی تعداد صرف 76 رہ گئی تھی۔ اگرچہ ان جزائر کی دریافت کا سہرا جان ڈیوس کے سر ہے، تاہم جان ڈیوس اور ان کے ساتھیوں نے یہاں باقاعدہ قیام نہیں کیا اور نہ ان علاقوں میں مزید کوئی مہم جوئی کی۔ اس واقعے کے صرف 2 سال بعد یعنی 1594 میں ایک اور برطانوی مہم جو کمانڈر رچرڈ ہاکنز ان جزائر پر آئے۔ انہوں نے ان جزائر کا نام ہاکنز میڈن لینڈ رکھا۔ 1600 عیسوی میں نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والے مہم جو سی بالڈ نے جیسن آئلینڈ کا دورہ کیا اور ان جزائر کو سی بالڈ جزائر کا نام دیا، اور کافی عرصے تک ان جزائر کو اسی نام سے یاد کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد یہ علاقہ سمندری مہم جوئی کا مرکز بن گیا۔ لاتعداد سمندری مہم جو ان جزائر پر آتے رہے، جن میں برطانوی، ڈچ، ہسپانوی اور فرانسیسی نمایاں تھے، لیکن ان سب کے باوجود 1764 تک یہ تمام جزائر غیر آباد رہے۔ ویورز، جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ فاکلینڈ کا علاقہ 2 بڑے جزائر پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک کو ایسٹ فاکلینڈ اور دوسرے کو ویسٹ فاکلینڈ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں جزائر کو ایک تنگ سمندری راستہ ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ 1690 میں برطانوی کپتان جان اسٹرانگ نے ان دونوں جزائر کے درمیان واقع آبنائے پر سفر کیا اور اس کو فاکلینڈ چینل کا نام دیا۔ اسی نام کی مناسبت سے ان جزائر کو فاکلینڈ جزائر کہا جانے لگا۔ دوستو، جہاں 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں مختلف ممالک کے مہم جو اپنے اپنے ملکوں اور بادشاہوں کے لیے نئے بحری راستے اور نئے علاقے دریافت کر رہے تھے، وہاں ان ممالک کے بادشاہ ان علاقوں اور راستوں پر قبضے کے لیے ایک دوسرے سے نبض آزما تھے۔ ان حالات میں 1713 میں اس وقت کی 3 بڑی یورپی طاقتوں اسپین، فرانس اور برطانیہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کو معاہدہ یوٹٹ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے ان جزائر پر ہسپانوی کنٹرول کو تسلیم کیا گیا۔ 1764 میں ایک فرانسیسی مہم جو لوئس ڈی بوگنویل نے مشرقی فاکلینڈ میں ایک بحری اڈہ قائم کیا۔ اس کا نام پورٹ سینٹ لوئس رکھا گیا۔ یہ ان جزائر پر پہلی باقاعدہ انسانی آبادکاری تھی۔ 1765 میں جان بائرن نے مغربی فاکلینڈ میں سینڈرز جزائر دریافت کیے، جو کہ ان جزائر میں رقبے کے لحاظ سے چوتھے بڑے جزائر تھے۔
انہوں نے یہاں پر ایک بندرگاہ قائم کی جس کا نام پورٹ ایگمنٹ رکھا گیا۔ جان بائرن نے ان جزائر پر برطانوی ملکیت کا دعویٰ کیا کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ مشرقی فاکلینڈ میں فرانسیسی بھی موجود ہیں۔ اس سے اگلے ہی سال ایک اور برطانوی مہم جو جان میک برائڈ ایک مہم کی قیادت کرتے ہوئے فاکلینڈ کی اسی برطانوی نو آبادیات میں آئے تاکہ ان علاقوں پر برطانوی کنٹرول کو مستحکم کر سکیں۔ جان میک برائڈ نے پورٹ ایگمنٹ میں ایک چھاؤنی قائم کی۔ انہوں نے یہاں پر کئی تجارتی کوٹھیاں بنوائیں اور ان علاقوں کا ہائیڈروگرافک سروے کروایا اور کئی مزید چھوٹے جزائر دریافت کیے۔ ویورز، اب جزائر فاکلینڈ کی زمینی صورتحال کچھ یوں تھی کہ مشرقی فاکلینڈ میں فرانسیسی موجود تھے اور ان کا ہیڈ کوارٹر سینٹ لوئس تھا، جبکہ برطانوی مغربی فاکلینڈ کے سینڈز جزائر پر قابض تھے اور ان کا ہیڈ کوارٹر پورٹ ایگمنٹ تھا، اور دونوں فریق ان جزائر پر ایک دوسرے کی موجودگی سے لا علم تھے۔ اس سے اگلے ہی سال یعنی 1766 میں ایک معاہدے کے تحت فرانس نے فورٹ سینٹ لوئس کے اختیارات تاج ہسپانیہ کو فروخت کر دیے۔ 1767 میں فورٹ سینٹ لوئس کو باضابطہ طور پر تاج ہسپانیہ کو منتقل کر دیا گیا، جنہوں نے اس کا نیا نام پورٹو سولیڈیڈ رکھا، اور ڈان فلپ تاج ہسپانیہ کی طرف سے ان جزائر پر پہلے ہسپانوی گورنر نامزد ہوئے۔ دوستو، فرانس کی طرف سے مشرقی فاکلینڈ کی فوجی چھاؤنی اسپین کو فروخت کرنے کے بعد عملاً ان جزائر پر ملکیت کے دو دعوے دار باقی رہ گئے، یعنی برطانیہ اور اسپین۔ دوستو، ایک ایسے وقت میں جب اس وقت کی تمام سپر پاورز اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے نئی دنیایں دریافت کر رہی تھیں، 1769 میں برطانیہ سے ایک ایسی غلطی ہوئی کہ جزیرہ نما فاکلینڈ کے حالات ایک بڑی جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے۔ یہ جنگ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی تو اس میں کون جیتا؟ یہ سب اور اس کے علاوہ بہت کچھ آپ جانیں گے، لیکن ہسٹری آف فاکلینڈ کی اگلی قسط میں۔ یہاں پر اپنے ہوسٹ محمد عاصم کو دیجیے اجازت، اس امید پر کہ آپ کو اگلی قسط کے لیے بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی فاکلینڈ کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔